گزر ہوا جہاں پہ عرصہ دراز سے وہ فرشتہ جو ترک اولا کی وجہ سے اپنی سزا بھگت رہا. ماشاءاللہ. نام دردائیل لکھا ہے تاریخ میں، سلسائیل بھی نام ان کا لکھا ہے اس فرشتے کا جو کسی ترک اولا کی وجہ سے، جو کہ فرشتے معصوم ہے اس لیے نافرمانی اور معصیت کی نسبت نہیں دی جا سکتی ان کی طرف، کسی ترک اولا کی وجہ سے اللہ نے اس دردائیل کے پروں کو لے کر سزا کے طور پر کسی جزیرے میں رکھ دیا. اب جب دردائیل کو خبر ہوئی کہ جبرائیل 4000 یا بے روایتی 1000 فرشتوں کے ساتھ زمین پہ نازل ہو رہا ہے، دردائیل نے عرض کیا جبرائیل کہاں جا رہے ہو؟ کہا آج آخری نبی کی بیٹی کے گھر میں ایک بیٹا پیدا ہوا اور مجھے اللہ کی طرف سے یہ حکم ملا ہے کہ میں جا کر در زہرا پہ حاضر ہو کر پیغمبر گرامی اسلام کی خدمت میں ہدیہ تبریک و تہنیت پیش کروں. دردائیل سمجھ گیا کوئی معمولی ہستی نہیں ہے کہ جس کی مبارک دینے کے لیے خود اللہ نے اہتمام کیا. عرض کرنے لگا جبرائیل میری آپ سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے، گزارش ہے، کیا مجھے بھی ساتھ لے کے جا سکتے ہو؟ یہ جناب شیخ صدوق کی روایت ہے. کیا مجھے بھی ساتھ لے کے جا سکتے ہو؟ مجھے لگتا یہ ہے دردائیل کہ دل میں یہ خیال ہے، مجھے لگتا یہ ہے کہ جس ہستی کی ولادت ہے اس ہستی کے صدقے میں خدا میرے گناہ معاف کر دے گا. جب یہ مکالمہ کیا جبرائیل نے اجازت دی، دردائیل ساتھ آئے جناب سیدہ کے گھر میں، آ کر پیغمبر گرامی اسلام کو مبارک دی اور عرض کی یا رسول اللہ یہ دردائیل ہے جو عرصہ دراز سے ترک اولا کی وجہ سے ایک جزیرے میں پڑا ہوا تھا، آج یہ آپ کے دروازے پہ آیا ہے، اللہ کی بارگاہ میں آپ کا واسطہ دینے آیا. اچھا پیغمبر نے یہ نہیں فرمایا میں اس کے لیے دعا کرتا ہوں یا امیر المومنین سے کہا ہو کہ دردائیل کی دعا کرو، کہا یا جناب سیدہ سے کہا ہو کہ اس دردائیل کے لیے دعا کرو اللہ کی بارگاہ میں. کہا جبرائیل اس سے کہو حسین کے جھولے سے مس ہو جائے. نعرہ حیدری، کہہ دو حسین کے جھولے سے مس ہو جائے، اللہ تیری تمام خطاؤں سے درگزر فرمائے. اور ہوا تاریخ میں یہ لکھا ہے کہ دردائیل نے اپنے آپ کو مس کیا حسین سے، اس جھولے سے اس کی خطائیں معاف ہوئی اور پھر اس وقت وہ پرواز کر کے اپنے خالق کی بارگاہ میں چلا گیا. یہ حسین ہے، یہ حسین ابن علی معمولی ہستی نہیں ہے کہ ابھی بچپن کا زمانہ ہے. پیغمبر فرما رہے ان الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ. دیکھو بچپن میں کہنا یہ چاہیے تھا کہ جنت کے بچوں کے سردار ہیں کیونکہ خود یہ ابھی بچے ہیں، لیکن پیغمبر کی دور رس نگاہیں اور جنت میں جو جوانان موجود ہوں گے ان کو دیکھتے ہوئے اس جنت کا حساب لگاتے ہوئے پیغمبر فرما رہے میرے دونوں بیٹے جنت کے جوانوں کے سردار. اتنا بڑا مقام و منزلت ہے جناب امام حسین علیہ السلام کا. روایت کے جملے ہیں کہ خود جناب سیدہ یہ فرماتی ہیں کہ جب یہ بچہ میرے شکم میں تھا اور 6 ماہ کا یہ بچہ میرے شکم میں ہو چکا تھا، میں جب رات کو مصلی عبادت پہ کھڑی ہوتی تھی اس بچے کے نور سے محراب عبادت روشن ہوتی. حسین اس ہستی کا نام ہے، حسین اس ہستی کا نام ہے کہ جس کے نور سے محراب عبادت جناب سیدہ روشن ہے. خود جناب سیدہ فرماتی ہے اتنا بڑا مقام، اتنی بڑی منزلت ہے جناب سید الشہداء کی. جب پیغمبر کو پتا چلا آئے گھر میں تشریف لائے، جناب صفیہ بنت عبد المطلب سے فرماتے ہیں
پھوپھی جان ذرا میرے بیٹے کو میرے پاس تو لے کے آؤ، ذرا میرے بیٹے کو میرے پاس تو لے کے آؤ۔ نہیں معلوم جناب صفیہ کی معرفت کتنی تھی، لیکن آپ اس حدیث سے اندازہ لگائیے گا کہ جناب صفیہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ابھی ہم نے بچے کو پاکیزہ نہیں کیا۔ ماشاءاللہ۔ جب فرمانا یا امتا حلمی الی ابنی، صفیہ پھوپھی جان میرے بیٹے کو میرے پاس لے کے آؤ، کہنے لگی ابھی ہم نے بچے کو پاک نہیں کیا۔ جیسے ہماری بھی لاتیں ہیں، ہماری بھی لاتوں کے لیے کچھ عرصہ لگتا ہے ہمیں اپنے آپ کو اور اس خاتون کو پاکیزہ ہونے کے لیے۔ یہ ائمہ کا یہ امتیاز ہے، ہوتی ولادت ہے عام انسانوں جیسی نہیں۔ شاید اسی وجہ سے ہمارے کچھ لوگ یہ کہنے پہ مجبور ہو گئے کہ یہ پیدا نہیں ہوتے، جی اسی وجہ سے شاید پیدا ہوتے ہیں۔ روایت کے جملے میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، جناب سیدہ فرماتی ہیں 6 ماہ کی عمر میں جب حسین میرے شکم میں تھے، جی اس کا مطلب ہے کہ یہ ماؤں کے شکموں میں آتے ہیں۔ یہ آج جو ہمارے مغالطہ پیدا کیا جا رہا ہے ممبروں پہ کہ یہ پیدا نہیں ہوتے، یہ ماں کو شکموں میں نہیں ہوتے، ہر روایت یا وہ امیر المومنین 13 رجب کو آپ نے سنا ہوگا جب جناب امیر المومنین کی والدہ فاطمہ بنت اسد کعبے کے قریب گئی ہیں، کیا فرمایا وہاں پر جا کر؟ اللہ کی بارگاہ میں کیا میرے اللہ تجھے اس مولود کا واسطہ جو میرے شکم میں ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ حیدری۔ اس سے بڑھ کر بھی دلیل آپ دے سکتے ہیں کہ ائمہ کی روایات میں وہ چیز واضح موجود ہے۔ ہاں یہ ہم کہہ سکتے ہیں ان کی ولادت ہماری ولادت جیسی نہیں، وہ پاک و پاکیزہ پیدا ہوتے ہیں۔ وہ جب پیدا ہوتے ہیں پیدا ہوتے ہی اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کر سبحان اللہ کی صدا دیتے ہیں۔ وہ پیدا ہوتے ہی اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جاتے ہیں، یہ مقام ائمہ ہے۔ جب جناب صفیہ کہنے لگی یا رسول اللہ ابھی تو میں نے حسین کو صاف نہیں کیا، پاکیزہ نہیں کیا، پیغمبر نے فرمایا انت تنظفینہ، کیا تو اسے پاکیزہ کرے گی؟ کیا تو اسے پاکیزہ کرے گی؟ لقد ان اللہ نظفہ وطہرہ، صفیہ تجھے کیا معلوم اسے اللہ نے باطہارت پیدا کیا، اسے اللہ نے نظیف بنا کے بھیجا ہے۔ اللہ خود قرآن مجید میں ان کی طہارت کی گواہی دے رہا ہے۔ مجھے میں نے آیت آپ کے سامنے سے نامہ کلام کرا دی ہے، انما یرید اللہ، کہ صفیہ تو بھول نہیں، تجھے معلوم ہونا چاہیے کون سی ہستی کا وجود ابھی اس زمین پہ آیا ہے، یہ حسین ابن علی ہے۔ ان کی طہارت کی گواہی پروردگار عالم دیتا ہے۔ فرمایا لقد ان اللہ نظفہ وطہرہ، وہ ذات کبریا ہے جس نے ان کو باطہارت پیدا کیا۔ یہ مقام ہے ائمہ کا، سمجھے اس میں کبھی بھی دو رائے نہیں ہے کہ ہم اسی روایات کو دیکھ کر کے مقدس مقامات کو دیکھ کر اپنے عقیدے کو چھوڑ دیں، نہیں، ہمارا عقیدہ وہ ہے کہ یہ سارے ائمہ متولد ہوتے ہیں، پیدا ہوتے ہیں، لیکن ان کی پیدائش میں اور ہماری پیدائش میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ یہ مقام جناب امام حسین علیہ السلام ہے۔ اتنا بڑا، میں نے کہا ایک شخص کے بارے میں، ایک شخصیت کے بارے میں یا اس کے حسبی کمالات کو دیکھا جا سکتا ہے یا اس کے نسبی کمالات کو دیکھا جا سکتا ہے۔ دیکھتے اس کا خاندان کیسا ہے، کس خاندان کا چشم و چراغ ہے،
یا اس کے ذاتی کمالات کو دیکھا جا سکتا ہے. اگر حسین ابن علی پہ نظر کرو، اگر حسین ابن علی پہ نظر کرو، اگر حسبی کمالات دیکھتے ہو، حسین معراج ہے کمالات. اگر نسبی کمالات دیکھتے ہو تو کائنات میں بڑھ کر ایسا نسب کسی اور کا ہے ہی نہیں. خود پیغمبر نے فرمایا تھا کہ پورے اقوام عالم میں سب سے افضل ہے قریش خاندان. اقوام عالم میں اگر ساری دنیا کی قوموں کو دیکھا جائے، ان کا ملاحظہ کیا جائے، سب سے افضل کون سی قوم ہے؟ قریش. پھر فرمایا قریش میں سب سے افضل ہے بنی کنانہ، اور بنی کنانہ میں افضل ہے بنی ہاشم، اور بنی ہاشم میں اگر کوئی افضل ہے وہ ذات پیغمبر گرامی اسلام ہے. وہی پیغمبر جو ساری اقوام سے افضل اور اعلیٰ ہے، سید الانبیاء ہے، جس کی وجہ سے کائنات بنی ہے، جو وجہ تخلیق کائنات ہے، یا یوں کہوں جس کی وجہ سے کائنات باقی ہے. ذرا توجہ کیجیے گا، جس کی وجہ سے کائنات باقی ہے، وہ رسول جو وجہ تخلیق کائنات ہے، جس کی وجہ سے کائنات باقی ہے، وہ فرما رہا ہے الحسین منی وانا من الحسین، میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہے. کیا مطلب؟ اگر یہ کائنات کی بقا میری وجہ سے ہے، میری بقا حسین کی وجہ سے. ماشاءاللہ، میری بقا کا راز حسین ابن علی ہے. فائدہ یہ کہنا کہ حسین مجھ سے ہے، یہ کوئی اتنی اجنبی بات نہیں ہے، کوئی عجیب و غریب بات نہیں ہے. ہر نواسا اپنے نانا سے ہوتا ہے. جی، ہر نواسا اپنے نانا سے ہوتا ہے. عجیب بات یہ ہے کہ سید الانبیاء ختم مرسلین یہ کہہ دیں میں حسین سے ہوں. یہ کمال ہے حسین ابن علی. اچھا، یہ کوئی سید الشہداء کوئی بڑی عمر کے ہو گئے تو اس وقت پیغمبر نے نہیں فرمایا. حسین ابھی بچپن کی زندگی گزار رہے ہیں، ابھی کم سنی کا عالم ہے، پیغمبر فرما رہے میں حسین سے. کیوں؟ پیغمبر جانتے تھے حسین نے وہ کام کر کے جانا ہے جس کی وجہ سے اس دین کو بقا ملنی ہے، جس کے لیے آدم سے لے کر ختمی مرتبت میں زحمت بڑھتی. اس لیے پیغمبر نے فرمایا میں حسین سے. سید الشہداء کے نسبی کمالات، ایسی ہستی کہ جس کے نانا سید الانبیاء. کمالات تو دیکھیں، اگر کوئی اپنے نسب کو بڑھا چڑھا کر پیش کرنا چاہے، اگر کوئی خاندان کی بڑھائی بیان کرنا چاہے، اور پوری کائنات میں مشاہدہ کرو کون ہے اہل بیت کے گھرانے جیسا، کون ہے حسنین شریفین جیسا. جس کے نانا ہے تو سید الانبیاء، جس کا بابا ہے تو سید الاوصیاء، جس کی ماں ہے سیدات النساء العالمین، جس کے دادا ہیں سید البطحاء، اور جس کے بھائی ہیں سید شباب اہل جنہ. حسین اس ہستی کا نام ہے جن کے خاندان کے کردار اتنی بلندی پہ قائم تھے کہ کائنات میں اس کی مثال نہیں ملتی ہے. میں ایک مفاخرہ آپ کی خدمت میں، جسے صاحب سعادت الدارین نے بھی اپنی کتاب میں لکھا ہے، جو مفاخرہ بیٹے اور باپ کے درمیان ہے، بیٹے اور باپ کے درمیان، امام حسین اور امیر المومنین کے درمیان. ماشاءاللہ، یہ مفاخرہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے. ذرا توجہ کیجیے گا کیونکہ مفاخرہ لمبا ہے، لیکن پیش میں نے پورا کرنا ہے کیونکہ آج کی رات کوئی معمولی رات نہیں ہے.
اور اسی رات کے صدقے میں انشاءاللہ آپ کی تمام مشکلات آسان ہوں۔ یہ مفاخرہ اس طرح ہے کہ پیغمبر گرامی اسلام کی وفات سے چند دن پہلے کی یہ بات ہے کہ امیر المومنین پیغمبر کی خدمت میں موجود ہیں کہ اتنے میں امام حسین علیہ السلام داخل ہوتے ہیں۔ پیغمبر نے اپنے بیٹے کو آغوش میں لیا، روایت کے جملے ہیں پیشانی پہ بوسہ دیا، ہونٹوں کو چوما۔ اتنا جب دیکھا امیر المومنین نے عرض کرتے یا رسول اللہ ایحب ولدی الحسین، یا رسول اللہ کیا میرے بیٹے حسین سے محبت کرتے ہو؟ آن حضرت نے فرمایا کیف لا احبہ وہو عضو من اعضائی، کس طرح میں اس سے محبت نہ کروں، یہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، میں کیسے اس سے محبت نہ کروں؟ پھر جناب امیر نے عرض کیا اینا احب علیک انا ام الحسین، یا رسول اللہ آپ ہمیں یہ بتائیے آپ مجھ سے زیادہ محبت کرتے ہیں یا حسین سے؟ یا رسول اللہ کس سے زیادہ محبت ہے آپ کو، حسین سے یا مجھ علی سے؟ یہ سن کر پیغمبر تو خاموش ہو گئے۔ امام حسین نے فرمایا نعم یا ابتا من کان اعلی شرفا کان احب الی النبی۔ امام نے فرمایا، امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں بابا جان جس کا خاندانی شرف زیادہ ہوگا پیغمبر اس سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ یہ جب بات کی جس کا خاندانی شرف زیادہ ہوگا پیغمبر اس سے محبت کریں گے۔ بیٹے کی یہ بات سن کر امیر المومنین نے فرمایا اتفاخر من، بیٹا تمہیں معلوم ہے کس سے فخر کر رہے ہو؟ تم جانتے ہو کس کے سامنے اپنا فخر کر، میں فخر کائنات ہوں، جانتے ہو؟ اتفاخر من یا حسین؟ شہزادے نے عرض کیا نعم ابا الشیخ، بابا جان اگر آپ چاہیں تو ہم بیان کر سکتے ہیں، اگر آپ کی اجازت ہو تو ہم اپنے حسب و نسب کو بیان کرتے ہیں، آپ اپنے نسب کو بیان کریں، میں اپنے نسب کو بیان کرتا ہوں۔ جب اتنا کہا امیر المومنین نے اپنے فضائل کی ایک جھلک دکھائی امام حسین، ایک جھلک فرماتے ہیں یا حسین انا امیر المومنین ولسان الصادقین۔ حسین اگر میری تعریف جاننا چاہتے ہو، اگر میری صفت جاننا چاہتے ہو، اگر میرے کمالات اور فضائل سے آگاہی چاہتے ہو سن لو، میں مومنوں کا امیر ہوں، ولسان الصادقین میں سچے لوگوں کی لسان اور زبان ہوں، انا وزیر المصطفیٰ میں مصطفیٰ کا وزیر ہوں، انا خازن علم اللہ میں اللہ کے علم کا خزانچی ہوں، اللہ کے علم کا خزانچی ہوں۔ ہر جملے پہ تفصیل طلب جملہ ہے۔ فرمایا انا قائد السابقین الی الجنہ، آپ نے سورہ واقعہ پڑھی ہوگی والسابقون السابقون اولئک المقربون، کچھ ایسے گروہ ہوں گے کہ جو سب سے جو سابقین میں جن کا شمار ہے، فرمایا اولئک المقربون، جو اللہ کے قریب ترین بندے ہیں وہ۔ یہ سورہ واقعہ میں اصحاب الیمین، اصحاب الیمین کی بات ہے، اصحاب الشمال کی بات ہے، ایک گروہ ہے السابقون السابقون۔ امیر المومنین فرماتے ہیں بیٹا حسین انا قائد السابقون، میں ان سابقون کا قائد اور رہبر اور امام ہوں۔ انا الذی امہ سید الشہداء فی الجنہ، میں وہ ہوں جس کا چچا سید الشہداء ہے جو اس وقت جنت میں موجود ہے۔ انا الذی اخوہ جعفر الطیار فی الجنہ، بیٹا حسین میں وہ ہوں جس کا بھائی جعفر ہے جو جنت میں فرشتوں کے ساتھ محو پرواز ہے۔
انا حبل اللہ المتین، میں اللہ کی مستحکم رسی ہوں، انا لسان اللہ الناطق، میں زبان الہی ہوں۔ توجہ کیجیے گا، میں زبان الہی ہوں، وہ زبان نہیں رکھتا، لیکن جب ضرورت پڑے پیغمبر کو معراج پہ بلا کے علی کے لہجے میں بات کرتا ہے۔ انا لسان اللہ الناطق، انا حجت اللہ علی خلقہ، میں پوری مخلوقات پر اللہ کی حجت اور دلیل ہوں۔ انا باب اللہ الذی یؤتی منہ، میں اللہ تک پہنچنے کا دروازہ ہوں، میں اللہ تک پہنچنے کا دروازہ ہوں۔ جو قرب الہی حاصل کرنا چاہتا ہے، جو اللہ تک پہنچنا چاہتا ہے، اس کو میرے دروازے سے گزر کے جانا ہے۔ انا بیت اللہ الذی من دخلہ کان آمنا، میں اللہ کا وہ گھر ہوں جو اس میں داخل ہو جائے وہ عذاب الہی سے بچ جائے۔ فرمایا فمن تمسک بولایتی ومحبتی امن من النار، بیٹا حسین جو شخص میری ولایت اور محبت کے دامن کو تھام لے وہ جہنم کی آگ سے بچ جاتا ہے۔ انا قاتل الناکسین والقاسطین والمارقین، میں بیعت توڑنے والوں، حق سے منہ موڑنے والوں اور دین سے خروج کرنے والوں کے ساتھ کے خلاف جہاد کرنے والا ہوں۔ فرمایا انا ابو الیتامى، انا کہف الارامل، میں یتیموں کا سرپرست ہوں۔ انا کہف الارامل، میں بیوہ عورتوں کا ملجا اور ماوا ہوں۔ علی اپنی تعریف کر رہے ہیں، سبحان اللہ۔ علی اپنے چاہنے والوں کو اپنی تعریف کرتے ہوئے درد بھی دے رہے ہیں کہ میرا شیعہ وہ ہے کسی یتیم اور بیوہ کو دیکھ کر منہ نہ موڑے۔ انا کہف الارامل، میں بیوہ عورتوں کا سہارا۔ فرمایا انا اما یتساءلون عن ولایتی یوم القیامہ، فرمایا میں وہ ہوں جس کی ولایت کے بارے میں قیامت کے دن سوال ہوں۔ قرآن کی آیت ہے واقفوہم انہم مسئولون، محشر کے دن کا آواز گونجے گی جب ایک گروہ کو کہا جائے گا انہیں لے جاؤ، حکم پروردگار ہوگا انہیں روک لو، کیوں؟ ان سے علی ابن ابی طالب کی ولایت کا سوال ہونا۔ انا النبع العظیم، میں نبع عظیم میں ہوں۔ انا الذی اکمل اللہ بہ الدین یوم غدیر، بیٹا حسین میں وہ ہوں جس کی وجہ سے غدیر کے میدان میں اللہ کا دین کامل ہوا تھا، جس کی وجہ سے دین الہی اپنے کمال کو پہنچا ہے۔ انا ابو الائمۃ الطاہرین، میں پاکیزہ اور مطہر ائمہ کا باپ ہوں۔ انا الذی تصدق بالخاتم، بیٹا حسین میں وہ ہوں جس نے حالت رکوع میں انگوٹھی دی۔ انا الذی نمت علی فراش النبی، میں وہ ہوں جو بستر رسول پر سویا، میں وہ ہوں جو بستر رسول پر سو کر وَفَدَيْتُهُ بِنَفْسِي مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور میں نے اپنی جان کو پیش کر دیا پیغمبر کی جان کو بچانے کے لیے۔ یہ علی ابن ابی طالب کو تعارف کروا رہے ہیں۔ انا ترجمان اللہ، میں اللہ کا ترجمان مترجم ہوں۔ انا قسیم النار والجنہ، حسین میں جنت اور جہنم کو تقسیم کرنے والا ہوں۔ امیر المومنین نے، یہ روایت بہت لمبی ہے لیکن شارٹ جملے آپ کی خدمت میں عرض کیے ہیں۔ جب یہ تعارف کروایا اور خاموش ہو گئے امیر المومنین، پیغمبر فرماتے ہیں اپنے بیٹے حسین سے خطاب کر کے اسمیت یا ابا عبداللہ، بیٹا حسین کیا باپ کے فضائل سنے ہیں؟
ما قال ابوک وهو عشر عشیر من فضائلہ. پیغمبر فرمایا بیٹا حسین یہ جو تیرے بابا نے فضائل بیان کیے ہیں یہ علی کے فضائل کا عشر عشیر ہے. علی کے کمالات اتنے بلند ہیں، یہ بھی جھلک ہے، میں نے عرض کی تھی آپ کی خدمت میں، یہ علی کے فضائل کی وہ جھلک ہے. اسی لیے پیغمبر نے فرمایا تھا یا علی اگر میں ان لوگوں کو تمہارے سارے فضائل بیان کر دوں، جس منزل پہ تو فائز ہے، جتنے تیرے پاس فضائل و کمالات ہیں، اگر میں بیان کر دوں یہ لوگ تیرے پاؤں کی مٹی اٹھا کر اپنے پیشانی پہ لگانے کے لیے، لیکن مجھے ڈر ہے کہ یہ راہ راست سے منحرف نہ ہو جائے. جیسے لوگ عیسائی جناب عیسیٰ کے بارے میں راہ راست سے منحرف ہو گئے تھے، مجھے ڈر ہے. اسی لیے میں تیرے اتنے فضائل بیان نہیں کرتا. پیغمبر نے فرمایا بیٹا حسین سنے اپنے بابا کے فضائل، اور یہ ابھی فضائل کی ایک جھلک ہے. شہزادے نے سن کر، امام حسین نے سن کر فرمایا الحمدللہ الذی فضلنا علی کثیر من عبادہ المؤمنین. جب اپنے بابا کے فضائل سنے نا تو کہنے لگے اللہ کی حمد و ثنا ہے جس نے تمام اہل ایمان پر ہمیں فضیلت عطا کی. وعلی جمیع المخلوقین وخص جدنا بالتنزیل والتاویل والصدق ومناجات الامین جبرائیل. حسین فرمانے لگے اس ذات کا شکر ہے، اس ذات کی حمد و ثنا ہے جس نے ہمارے نانا کو ایسی خصوصیت عطا کی ہے کہ یہ جبریل سے محو گفتگو ہوتے ہیں. وَجَعَلْنَا خِيَارَ مَنِ اصْطَفَاهُ الْجَلِيلُ وَرَفَعْنَا عَلَى الْخَلْقِ اجمعین. اور اس ذات کا شکر ہے جس نے ہمیں تمام مخلوقات سے افضل قرار دیا ہے اور ہمیں رفعت اور بلندی عطا کی ہے. جب یہ جملے کہے فرمایا اما ما ذکرت یا امیر المومنین فانت فیہ صادق امین. یہ جملہ کہنے کے بعد امام حسین اپنے بابا کی طرف رخ کر کے عرض کرتے ہیں یا امیر المومنین آپ نے جو کچھ فرمایا ہے آپ اس میں سچے بھی ہیں امین بھی ہیں. جو آپ نے فرمایا ہے ذرا برابر اس میں شک نہیں ہے. جب یہ جملہ کہا پیغمبر نے فرمایا بیٹا حسین اذکر انت یا حسین فضائلک، اب تیری باری ہے اپنے فضائل بیان کرنا. علی نے تیرے بابا نے فضائل بیان کر دیے، ایک جھلک دکھا دی. بیٹا حسین اب تیری باری ہے، اذکر انت یا حسین فضائلک، اپنے بابا کے سامنے ذرا اپنے فضائل بیان کر. تب شہزادے گویا ہوئے یا ابت انا الحسین ابن علی. بابا جان میں علی کا بیٹا حسین ہوں کہ جس کے فضائل آپ نے بیان کیے، میں اسی علی کا بیٹا ہوں. وہ علی جو امیر المومنین ہے، جو لسان الصادقین ہے، جو خازن علم اللہ ہے، جو قسیم النار الجنہ ہے، میں اسی علی کا بیٹا ہوں. پھر فرمایا وَأُمِّي فاطمۃ الزہرا. بابا جان میری ماں کا نام فاطمہ زہرا ہے. وَسَيِّدَةُ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ. فقط فاطمہ نہیں ہے، عالمین کی عورتوں کی سردار ہے فاطمہ. میری ماں کا مقام یہ ہے. وجدی محمد المصطفیٰ سید بنی آدم اجمعین لا ریب فی. فرماتے بابا جان میرے نانا محمد مصطفیٰ ہیں جن کے کمال اور فضیلت میں لا ریب فی کسی قسم کا شک و شبہ نہیں. جب یہ کہا فرمایا یا علی امی افضل من امک. یا علی اپنے بابا سے نام لے کے روایت کے جملے ہیں، میں ویسے ہی عرض کر رہا ہوں.
حسین فرماتے ہیں یا علی امی افضل من امک عند اللہ و عند الناس. بابا جان ذرا اپنی ماں کا میری ماں سے مقایسہ کر تو دیکھو. میری ماں فاطمہ زہرا ہے, سیدۃ نساء العالمین ہے. میری ماں آپ کی ماں سے افضل ہے. کس کے نزدیک؟ عند اللہ, اللہ کے نزدیک بھی اور تمام مخلوقات کے نزدیک بھی میری ماں آپ کی ماں سے افضل. وجدی خیر من جدک. بابا جان آپ کے نانا سے میرا نانا افضل ہے. میرے فضائل دیکھنا چاہتے ہیں؟ آپ کے نانا سے میرے نانا افضل ہیں. وَأَفْضَلُ عِنْدَ اللَّهِ وَعِنْدَ النَّاسِ اجمعین. پوری کائنات گواہ ہے اس بات پر کہ محمد جیسا کوئی نبی نہیں, محمد جیسا کوئی انسان اس پوری کائنات میں نہیں ہے. وہ ہے میرا نانا. وَأَنَا فِي الْمَهْدِ, فرمایا میں جب پھنڈوڑے میں تھا جبریل مجھ سے ہم کلام ہوتا تھا. وَتَلْقَانِي اسرافیل, اور اسرافیل میری ملاقات کے لیے آیا کرتا تھا. یا علی انت عند اللہ افضل وانا افخر بالآباء والامہات والاجداد. یا امیر المومنین, یا ابتا, بابا جان آپ افضل ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے اللہ کے بارے. وانا افخر بالآباء, لیکن میں اپنے آباء و اجداد کے اعتبار سے افضل ہوں. آپ جو افضل ہیں میرے بابا ہیں. آپ جو اتنے کمالات کے مالک ہیں میرے بابا ہیں. محمد مصطفیٰ جتنے کمالات کے مالک ہیں میرے نانا. اور میرے بھائی سید شباب اہل الجنہ ہیں. جب یہ جملہ سنا, یہ جملہ کہہ کر امام حسین اپنے بابا کے گلے لپٹ گئے. امیر المومنین نے دست شفقت کے زادک اللہ شرفا و فخرا و علما و حلما. بیٹا اللہ تمہارے فخر و علم میں اضافہ فرمائے, اور تم پر ظلم کرنے والوں پر اللہ کی لعنت ہو. یہ ایک مفاخرہ جو میں نے انتہائی شارٹ اس کو پیش کیا ہے, زیادہ ٹائم بھی نہ ہو جائے. یہ حسین کے نسبی کمالات کی ایک جھلک تھی. امام حسین کے نسبی کمالات جو آپ کی خدمت میں نے عرض کیے ہیں. اب آؤ ذرا حسین کے حسبی کمالات کو دیکھو. کس شان کا مالک ہے حسین ابن علی. خود جناب امام حسین کی یہ روایت ہے, میں نے عرض کیا تھا, میں نے سنا کہ ساری مجلس آج جانی ہے, جشن کا پروگرام ہے, چھٹو نہیں. آپ کو اس مولود اور میمنت کے صدقے میں آپ کی ساری مشکلات کو آسان فرمائے. خود سید الشہداء فرماتے ہیں کہ ایک دن میں اپنے نانا کی خدمت میں حاضر ہوا. ابی ابن کعب بھی وہاں پہ موجود تھا. سید الشہداء فرماتے ہیں جو ہی میں اپنے بابا کے پاس حاضر ہوا, فقال علی رسول اللہ, پیغمبر نے مجھے مخاطب کر کے فرمایا مرحبا بکا یا ابا عبداللہ, خوش آمدید اے ابا عبداللہ, یا زین السماوات والارض, اے زمین و آسمانوں کی زینت. آج اگر زمین و آسمان میں زینت نظر آ رہی ہے حسین ابن علی کے صدقے میں. یا زین السماوات والارض, میں نے عرض کیا تھا میں نے کسی شاعر کی زبان سے قصیدہ نہیں پڑھنا, میں نے اس ہستی کی زبان سے قصیدہ پڑھنا ہے جس نے اپنا لعاب دہن دے کر حسین کی پرورش کی ہے, جس نے حسین کو اپنے صفات کا آئینہ بنایا ہے. میں نے اس ہستی کی زبان سے قصیدہ پڑھنا ہے. فرمایا یا زین السماوات والارض, اے زمین و آسمانوں کی زینت, خوش آمدید. قال له ابی, ابی پریشان ہو گیا حیرت سے. وَكَيْفَ يَكُونُ یا رسول اللہ, یا رسول اللہ کیا آپ کے علاوہ بھی کوئی زمین و آسمان کی زینت ہے؟ پریشان ہو گیا, حیرانی سے پوچھنے لگا کہ یا رسول اللہ ہم تو آپ کو زمین و آسمان کی زینت سمجھتے تھے, کیا آپ کے علاوہ بھی کوئی ہے؟
ذرا سنیے گا پیغمبر کا جملہ، قال یا ابی والذی نفسی بالحق نبیا، مجھے اس ذات کی قسم جس نے مجھے حق کے ساتھ نبی بنا کے بھیجا، اس ذات کی قسم جس نے مجھے حق کے ساتھ نبی بنا کے بھیجا ہے، ان الحسین بن علی فی السماء اکبر منہ فی الارض، تم زمین والوں کو کیا پتا حسین کیا ہے؟ تم زمین والوں کو کیا پتا حسین کے کمالات کیا ہیں؟ حسین کے کمالات دیکھنا چاہتے ہو جاؤ آسمان والوں سے پوچھو۔ فرماتے ہیں حسین کی معرفت اگر چاہتے ہو تو اہل آسمان حسین کی معرفت زمین سے زیادہ رکھتے ہیں۔ فَإِنَّهُ مَكْتُوبٌ عَنْ يَمِينِ الْعَرْشِ، ابی یہ جملہ سن لو کہ اللہ کے عرش کے دائیں طرف یہ جملہ لکھا ہوا ہے، عرش الہی کے دائیں طرف کیا چیز؟ مصباح الہدا و سفینۃ النجات، حسین ہدایت کا چراغ ہے اور نجات کی کشتی ہے۔ کہاں لکھا ہے؟ کسی عام کاپی میں نہیں، کسی عام دفتر میں نہیں، کسی عام مسجد میں نہیں، کسی عام امام بارگاہ میں نہیں، کہاں؟ عرش الہی کے دائیں طرف کیا لکھا ہے؟ ان الحسین مصباح الہدا و سفینۃ النجات، حسین ہدایت کا چراغ ہے، حسین نجات کی کشتی ہے۔ اگر یہ بنی نوع انسان ہدایت چاہتی ہے حسین کے چراغ کے پیچھے جانا پڑے گا، اگر یہ بنی نوع انسان نجات چاہتی ہے حسین کی کشتی پہ سوار ہونا پڑے گا۔ مجھے ایک حدیث یاد آ گئی ہے، میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ 11ویں امام یا غالباً 10ویں امام ایک مرتبہ مریض ہوئے، اپنے صحابی سے کہنے لگے جاؤ کربلا جا کر میرے لیے دعا کرو، جاؤ کربلا جا کر میرے لیے دعا کرو۔ صحابی عرض کرنے لگا یا ابن رسول اللہ، آپ بھی حجت خدا ہیں، آپ بھی اللہ کے نمائندے ہیں، آپ اگر دستے دعا بلند کریں کیا خدا ریجیکٹ کر دے گا؟ نہیں۔ کہا نہیں، ایسی بات نہیں ہے، میں تمہیں بتاتا ہوں۔ امام فرماتے ہیں میرے صحابی سن، کلنا سفن النجات، ہم سب نجات کی کشتیاں ہیں، ہم سب اول سے لے کر 12ویں تک ہم سب نجات کی کشتیاں ہیں۔ اما سفینۃ الحسین اوسع و اسرع، لیکن حسین کی کشتی کی بات ہی الگ ہے، کشتی حسین کی بات ہی الگ ہے۔ کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ کشتی حسین اوسع بھی ہے، اس کی حرکت بھی تیز ہے، وہ اپنے مسافر کو، وہ اپنے اوپر سوار ہونے والے کو جلدی منزل مقصود پر لے کر جا سکتے۔ اس لیے جو کربلا جا کر میرے لیے دعا کرو، یہ ائمہ کا فرمان ہے۔ کشتی حسین اوسع و اسرع من سفن، اس لیے حسین کا یہ نسب، یہ حسب دیکھو کہ حسین زمین و آسمان کی زینت ہیں۔ یعنی کیا کہنا چاہتے ہیں پیغمبر؟ کہ آج اگر تمہیں یہ زمین و آسمان خوبصورت نظر آ رہا ہے، آج تم اگر کسی منظر کو دیکھ کر انگشت پہ دندان ہو، حیران ہو جاتے ہو، کیپچر کرنے کی کوشش کرتے ہو اس منظر کو، یہ جان لو یہ ساری زینت حسین ابن علی کے صدقے میں، اور اسی زینت کا ایک تعلق ہے مومن کے دل کے ساتھ۔ اسی چھٹے امام نے فرمایا تھا من اراد اللہ بہ الخیر قذف فی قلبہ حب الحسین، اللہ جس کے ساتھ بھلائی کرنا چاہتا ہے، جس کا خیر خواہ، دوسرے لفظوں میں پروردگار عالم جس بندے کا خیر خواہ ہے کیا کرتا ہے؟ اسے مال و دولت نہیں دیتا، اسے جاہ و مقام و منصب عطا نہیں کرتا، اسے مادی دنیا کی دولت عطا نہیں کرتا، کیا کرتا ہے؟ فرمایا اللہ جس کا خیر خواہ ہوتا ہے اس کے دل میں محبت حسین ڈال دیتا ہے، اس کے دل میں محبت حسین ڈال دیتا ہے۔
وحب زیارت ہی، ایک حسین کی محبت دوسری حسین کی زیارت کی محبت ڈال دیتا ہے۔ دیکھا آپ نے، جتنی رکاوٹیں ہوں، جتنے اخراجات زیادہ ہو جائیں، کیا زائرین حسین میں کمی آئی ہے؟ جی کوئی کمی نہیں۔ جتنے اخراجات زیادہ ہو جائیں، جتنی مشکلات بڑھ جائیں، لوگوں نے اپنے بچے پیش کر کے کربلا میں جا کر حسین ابن علی کی زیارت کی ہے۔ کیوں؟ خدا نے ان کے لیے بھلائی کا ارادہ کیا ہے۔ خدا تمہارا خیر خواہ ہے، خدا کی قسم کبھی پریشان نہ ہوا کرو مادی مشکلات کی وجہ سے، اس لیے کہ تمہارے دلوں میں جو محبت ہے اس کی قیمت کوئی نہیں لگا سکتا۔ ایک شخص آیا چھٹے امام کی خدمت میں، یا ابن رسول اللہ پریشان حال ہوں، مال کی کمی ہے، اگر صبح کا ناشتہ ہوتا ہے دوپہر کا کھانا نہیں ملتا، دوپہر کو کھاتا ہوں شام کا نہیں ملتا، فقیر ہوں، کچھ مدد کیجئے۔ امام فرماتے تجھ جیسا امیر کوئی نہیں، تجھ جیسا امیر کوئی نہیں۔ عرض کرنے لگا یا ابن رسول اللہ میں آپ کے سامنے اپنا رونا رو رہا ہوں، میں اپنی مشکلات بیان کر رہا ہوں، مجھے امیر کہتے ہیں۔ فرمایا مجھے بتا، اگر تجھ سے کہا جائے ساری کائنات کی دولت لے لو اور محبت حسین اور محبت اہل بیت دے دو گے؟ عرض کرنے کے دن بولا ایسا نہیں ہو سکتا۔ فرمایا پھر تجھ سے زیادہ امیر کون ہے؟ کیوں؟ تیرے دل میں محبت اہل بیت ہے، تیرے دل میں محبت اہل بیت ہے، اور یہ تیرا کمال نہیں، یہ بات یاد رکھنا، یہ تیرا کمال نہیں ہے، یہ تیرے رب کی توفیق ہے جس نے تجھے خیر خواہ اور بھلائی تجھے عطا کی، جو تیرا خیر خواہ ہے۔ اس لیے پریشان نہ ہوں کہ تم محب حسین ہو۔ حسین ایک جنت کا دروازے کا نام ہے حسین، روایت کا جملہ ہے زائر حسین باقی مومنین سے 40 سال پہلے جنت میں چلا جائے گا۔ 40 سے دنیا کے نہیں، محشر میں لوگ حساب و کتاب میں مصروف ہیں، پھنسے ہوئے ہوں گے، لیکن جو زائر حسین ہے وہ سب سے پہلے 40 سال پہلے جنت میں داخل ہوگا۔ یہ ہے زائر حسین کا مقام۔ یہ محب حسین، حسین سے محبت کرنے کا اتنا اجر و ثواب ہے۔ دیکھو ایک گروہ، چھٹے امام کی حدیث ہے، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں وفد الی الحسین وفدن، ایک مرتبہ سید الشہداء کی خدمت میں ایک وفد آیا، گروہ، بات آپ کی زیادہ تنگ نہیں کرنا، ایک گروہ مولا کی خدمت میں آیا، آ کے عرض کرتا ہے کہ مولا ہم کچھ لوگ تھے، کچھ ہمارے لوگ، ایک گروہ شام چلا گیا ہے امیر شام کے پاس، ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، ہم آپ کی خدمت میں آئے ہیں، ہمارا ہی ایک گروہ امیر شام کے پاس شام چلا گیا۔ جب یہ سنا سید الشہداء نے تو فرماتے ہیں اذن اجیزکم باکثر مما یجیزہم، پریشان نہ ہوں، میں تمہیں اتنا عطا کروں گا کہ امیر شام اتنا عطا نہیں کر سکے گا۔ پریشان نہ ہوں، آپ اگر میرے پاس آئے ہیں تو میں تجھے اتنا انعام و کرام تمہیں عطا کروں گا کہ میرے شام کے بس کی بات نہیں ہے اتنا تمہیں عطا کرے، ان کو عطا کرے۔ اچھا جب یہ جملہ کہا تو اس گروہ نے ایک جملہ، عجب جملہ کہا، بڑے بامعرفت گروہ تھا، عرض کرتا ہے جعلنا فداک، ہماری جانیں آپ کے قربان ہوں مولا، ہم آپ سے کچھ مانگنے نہیں آئے، اللہ، ہم آپ سے کچھ لینے نہیں آئے، ہم کسی دولت کے چکر میں آپ کے پاس نہیں آئے،
ہم مال دنیا کے لیے آپ کے پاس نہیں ہیں، اپنی مشکلات کی حل کے لیے نہیں آئے. کس لیے آئے ہیں؟ عرض کرنے لگے مولا محض رضائے پروردگار کی خاطر. ہم آپ کی خدمت میں آئے ہیں قرب الہی کی وجہ سے. دیکھو ہماری مجالس معمول کیا ہوتی ہے، فلاں کام ہوگا تو مجلس کریں، ایسے ہی بیٹا ہوگا تو مجلس ہوگی، بیٹا باہر سیٹ ہوگا تو مجلس کروائیں گے، بیٹے کے کاغذ بن گئے تو مجلس کروائیں گے، شادی ہوگی تو مجلس کریں گے. ہمارا امام حسین سے معاملہ چل رہا ہے جی، ایسا ہے ہی نہیں. اس کے علاوہ نہ ہمیں مجلس یاد ہے نہ حسین کا ذکر یاد ہے. ہمارا ہم نے امام حسین سے معاملہ کر رکھا ہے کہ یہ کرو گے تو اس کے بدلے میں ہم کریں گے. یہ ایسا گروہ تھا، کہنے لگا جو علم فداک، مولا آپ پہ ہماری جانیں قربان، ہم کسی لالچ میں آپ کے پاس نہیں آئے، ہم محض رضائے پروردگار کی خاطر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں. جب اتنا جملہ کہا خود سید الشہداء بھی حیران ہو گئے. روایت کے جملے فَتَعَتَ رَاسَهُ وَنَقَتَ فِي الْأَرْضِ، سید الشہداء نے اپنے سر کو جھکا لیا، وَنَقَتَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین پہ خط کھینچنا شروع کر دیا. ان کو جواب دو تو کیا جواب دو؟ یہ تو کچھ ویسے لینے ہی نہیں آئے، یہ اتنے باکمال ہیں، یہ تو کچھ مانگنے نہیں آئے. فَتَعَتَ رَاسَهُ وَنَقَتَ فِي الْأَرْضِ، سید الشہداء نے اپنے سر کو جھکا لیا، زمین پہ ہاتھ کھینچنا شروع کر دیا. روایت کے جملے وَأَتْرَكَ طَوِيلًا، کافی دیر کے بعد سید الشہداء نے اپنا سر مبارک اٹھایا. پریشان، یعنی سید الشہداء سوچو بچار میں کہ ان کو میں کیا دوں، کیا جواب دوں. جب کافی دیر کے بعد اپنا سر مبارک اٹھایا، فرماتے ہیں کثیرۃ من طویلۃ، تمہاری شان بہت بلند ہے، ایک جملہ عرض کروں، تمہاری شان میں باتیں بہت ہیں. تم جو آئے نا محض رضائے پروردگار کی خاطر میں سے میری محبت میں آئے ہو، کچھ مانگنے بھی نہیں آئے ہو، لالچ بھی نہیں ہے، جاہ و مقام کی بھی ضرورت نہیں ہے، پیسے کی بھی ضرورت نہیں ہے، کسی اور چیز کی بھی ضرورت نہیں ہے، فقط آئے ہو حسین ابن علی کی محبت میں. تمہاری شان بہت بلند ہے، میں وہ ساری تو بیان نہیں کر سکتا، اس کو ایک خلاصتاً بیان کرتا ہوں. فَكَثِيرَةٌ مِّن طَوِيلَةٍ، میں ساری لمبی باتوں کو ایک جملے میں بیان کرتا ہوں. فرماتے ہیں من احبنا، توجہ کیجئے گا، من احبنا ولم يحبنا لقرابۃ بیننا وبینہ. امام فرماتے ہیں کہ میرے صحابیوں سنو، جو شخص ہم سے محبت کرتا ہے لیکن اس وجہ سے نہیں کہ وہ ہمارا رشتہ دار ہے، ہماری اس کے درمیان کوئی رشتہ داری ہے، اس وجہ سے محبت نہیں کرتا. ولا بمعروف اسدیناہ الیہ، اور نہ اس وجہ سے محبت کرتا ہے کہ کوئی ہم سے دنیاوی فائدہ حاصل کرے، اس لیے بھی محبت نہیں کرتا. کس لیے کرتا ہے؟ انما احبنا للہ ولرسولہ، یہ ہم سے اللہ اور اس کے رسول کی خاطر محبت کرتا ہے. اگر ایسا بندہ جو محض رضائے پروردگار کی خاطر، جو پیغمبر گرامی اسلام کی خاطر ہم سے محبت کرتا ہے، ذرا جملہ سنیے گا. امام فرماتے ہیں سنو میرے صحابیوں، جو بندہ ایسا ہو جس کے دل میں لالچ نہ ہو، جس کے دل میں جاہ و مقام نہ ہو، محض اللہ کی رضا کے لیے محبت کرتا ہو. سید الشہداء نے اپنی ان دو انگلیوں کو جوڑ کے فرمایا جاء معنا یوم القیامہ، ایسا بندہ قیامت کے دن ہمارے ساتھ ایسے آئے گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ایسا بندہ محشر کے دن ہمارے ساتھ ایسے آئے گا جس کے دل میں کوئی لالچ نہیں ہے، جس کے دل میں ہماری محبت کی وجہ سے جاہ و مقام حاصل کرنا نہیں، مال دنیا حاصل کرنا نہیں، اولاد کا معاملہ کرنا نہیں، مجلس پڑھ کے، بات سخت نہ ہو جائے، مجلس پڑھ کے بھاری برکم جیب بھر کے جانا نہیں. کس لیے مجلس پڑھتا ہے؟
رضائے پروردگار کی خاطر، مجلس سنتا ہے رضائے پروردگار کی خاطر، زیارت پہ جاتا ہے اپنے آپ کے ساتھ زبان دکھانے کے لیے کہ مجھے زبان لکھ لو، کس لیے جاتا ہے؟ اللہ کی رضا کو مد نظر رکھتے ہوئے۔ فرمایا ایسا بندہ محشر کے دن ہم اور وہ ایسے ہوں گے جیسے یہ دو انگلیاں، کس کے ساتھ؟ جو سید شباب اہل الجنہ ہے۔ جنت تو ان کی ہے، جنت کے سردار یہ ہیں۔ تیرا بھی وہ مقام بن جاتا ہے اگر تو ان سے خالصتاً للہ محبت کرے، اگر تو اللہ کے لیے ان سے محبت کرے۔ یہ کمال حسبی ہے سید الشہداء۔ امام حسین کے اتنے بڑے کمالات کے باوجود جب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے وضو کے لیے بدن کانپ جاتا تھا، جب مصلی عبادت پہ کھڑے ہوتے تھے چہرے کا رنگ بدل جاتا تھا، جب مشکل ترین لمحہ زندگی کا آیا ہے تو کیا زبان پہ تھا؟ رضان بے رضا ایک بار تسلیماً لے امرے۔ کسی نے پوچھا چوتھے امام سے کہ مولا آپ کے بابا کی اولاد بڑی کم ہے، مختصر اولاد ہے، کیا وجہ ہے؟ امام فرماتے اتعجب کیف ولدت، مجھے تو حیرانگی اس بات پہ ہم کیسے پیدا ہوئے۔ وَلَقَدْ كَانَ يُصَلِّي فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَ أَلْفَ رَكَعَةٍ، میرے بابا دن اور رات کو 1000 رکعت نماز پڑھا۔ یہ ہستیاں آج جو ہم ان کے جشن مناتے ہیں اور غمی کے ایام میں غم مناتے ہیں، ایک میسج، ایک پیغام، اور کیونکہ یہ ہستیاں اسوہ حسنہ ہیں، نمونہ عمل ہیں، اس لیے ہمیں تاکید یہ ہے ان ہستیوں کی سیرت کا مطالعہ کریں، مطالعہ کرنے کے بعد دیکھیں میں بھی کیسا شیعہ ہوں، وہ کیسا چاہتے ہیں، کیا میں محشر کے دن حسین ابن علی کے ساتھ ایسے آ سکتا ہوں یا نہیں۔ پروردگار عالم بات ہے ختم۔ پروردگار عالم ہماری سائی کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ میرے لب ہے کہ محمد و آل محمد آج کی اس رات کے صدقے میں حاضرین جو دور و دراز سے تشریف لائے ہیں، میرے اللہ تو ان کی دلی حاجات سے خوب واقف ہے، بہتر جانتا ہے۔ میرے اللہ سید الشہداء کے صدقے میں امام